انکریزنگلی اس بات پر بڑی بحث شروع ہو گئی اور یہ بات ہو رہی ہے کہ جو تقریریں ہو رہی ہیں کئی دفعہ اس میں جو بیانیاں ہیں صرف دوسرے کو اور مریم نواز صاحبہ سے شروع کرتے افغان ایمبیسڈر کی صاحبزادی کے اوپر بیان دے دیا, جلسے میں کھڑے ہو کے دے دیا, بعد میں حکومت پریس کانفرنس کرتی ہے کہتی ہے جناب یہ تو اغوا ہی نہیں ہوا. اور جس طرح کے وہ واقعات بتا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید حکومت وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو اپنے فیکٹس دکھاتے ہیں. کشمیر کے بارے میں انہوں نے کہا میں حلف لے کر کہتی ہوں کشمیر کو پاکستان کا ایسا بنانے لگے, صوبہ بنانے لگے. شاہ محمود قریشی صاحب سے کل پوچھا, انہوں نے کہا جناب یہ تو سیاست ہے, ایسا تو کچھ نہیں ہونے جا رہا. وائی, یہ کیوں ہو رہا ہے انکریزنگ؟ دیکھیے کیمپین میں تو ایک نارملی ہوتا ہے, نارملی اس کے اوپر سے یہ کیمپین ایک ایسے وقت پہ آ رہی ہے جب مریم صاحبہ جو ہیں وہ ان کو اس کیمپین کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے, اور وہ اگلے پچھلے جتنے وہ یعنی کہ بدلے اتارنے تھے وہ حکومت سے اتار رہی ہیں. تو ایک موقع ملا ہوا ہے کہ کیمپین بھی ہے, اوپر سے جو مفاہمت والا پریشر ہے وہ بھی اس وقت ان کے اوپر کم از کم نہیں لگ رہا, وہ ان کو کھلی پچ ملی ہوئی ہے. دوسرا میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ دیکھیے اس وقت پہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ خارجہ پالیسی پہ تو جو مرضی کہنا ہے کہہ دو, کیونکہ اس طرف عمران خان صاحب بھی جو ہے انہوں نے بھی خارجہ پالیسی پہ ایک اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ جو ہمیں لگ رہا تھا کہ معاملات کچھ حد تک بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس کیمپین میں, وہ بالکل فارغ ہو گئے. اگر اب کیمپین کا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جی آپ نے تھوڑا بڑھ چڑھ کے بولنا ہے اس کو مائنس بھی کر دیں, اس کے باوجود میرا خیال میں یہ ایک طرح سے عمران خان صاحب پہ تو مریم صاحبہ نے طبلِ جنگ بجا دی. وہ تو میرا خیال ہے زیادہ طبلِ جنگ اس وقت بھی وجہ جب عمران خان صاحب خود گئے. میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ کشمیر الیکشنز میں بھی نواز شریف بمقابلہ عمران خان, بچے بھی آ گئے. یہ گولڈ سمتھ کا بچہ ہے, یہ جنید جو ادھر پاکستانی پیسوں پہ دیکھیں گولف کھیل رہا ہے امیروں کی گیم. میں اس کے اوپر آتا ہوں تھوڑی دیر میں کہ یہ پالیٹکس نہیں بدلے, لیکن نہیں بدلے گا پاکستان. عمران خان صاحب کی 5 سال کی اپوزیشن آپ نے دیکھی اس اور آپ یہ بھی نوٹ کریں کاشف کہ کشمیر کی کیمپین میں صرف بنیادی نقطہ یہ کہ جی یہ چور ہے, اس نے بیچ دیا, یہ مودی کا یار ہے, اس بنیاد پہ ساری کیمپین ہو رہی ہے. یہ نہیں پتا کشمیر کا ووٹر اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. اور لاسٹ ٹائم مالک صاحب آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب گئے تھے, مودی کے یار کے نعرے انہوں نے لگوائے تھے, وہ بھی الیکشن تھا کشمیر کا, آپ کو یاد ہوئے گا جب اس وقت مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ یہاں پر تھی. سو اٹ ڈزنٹ میٹر, کیونکہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صاحبزادی کے بارے میں کیا کہا مریم نواز صاحبہ نے. چلائیں دن دہاڑے اسلام آباد سے افغان سفارتکار کی بیٹی اغوا ہو جاتی ہے اور تم منہ دیکھتے رہ جاتے ہو, بجائے اس کے کہ تم افغان بھائیوں سے معافی مانگتے. وزارت داخلہ کے پتہ ہے کیا بیان آ رہے اس بچی کے بارے میں جو اغوا ہوئی ہے؟ اس لیے اغوا ہوئی ہے کہ وہ وہاں اکیلی تھی, وہ ٹیکسی میں بیٹھی تھی. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. اور یہ بھی کہ آزاد کشمیر صوبہ بننے جا رہا. میں آپ کو حلفاً یہ بتاتی ہوں, میری اطلاع ہے کہ یہاں پر اپنا کٹ پتلی وزیر اعظم لانا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنا دے. آپ نے جو میرے ہر جلسے میں نعرہ لگایا بچہ. جی مالک صاحب, اور اس میں سی پیک میں نے بھی شامل نہیں کیا, آپ نے سی پیک کے بارے میں بیان. یہ اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل امیچورٹی. جب آپ یہ ریلائز نہ کریں کہ آپ کس ایریے میں کیا بات کر رہے ہیں, اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے. اس وقت افغانستان کا جو پہنچا ہوا ہے اور یہ واقعہ ہوا, یہ لنکڈ واقعات ہیں. اور جیسے آپ گورنمنٹ کی جتنی اب ڈیٹیلز آئی ہیں, اور گورنمنٹ بڑی کیٹیگوریکل آئی, فورن منسٹر نے یہ بھی کہا, فورن منسٹر نے کہ جی ہم اور بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, ہم احتیاط کر رہے ہیں بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں, واپس آئیں. فورن منسٹر صاحب کل میرے ساتھ بھی تھے, جب پروگرام میں پوچھا انہوں نے کہا جی احتیاط احتیاط احتیاط. ایوری کوسچن واز احتیاط. آئی جی کی پریس کانفرنس آئی بھی, شیخ رشید نے ٹوٹل ڈیٹیل بتایا, 4 بندے ہمارے پاس ہیں, 4 ہیں, ایوری تھنگ از ڈاؤن ریکارڈ. یہ نکل آئے گا سامنے جب ایویڈنس سامنے آئے گی. پھر آپ کشمیر میں کھڑے ہو کے جب ایسی بات کرتے ہیں, آپ یہ ریلائز نہیں کرتے ہیں کہ اس چیز کا اثر مقبوضہ کشمیر میں جو موومنٹ ہے, سب کچھ ہے, اس پہ کیا ہو رہا ہے. آپ کے بیانات انڈین میڈیا کیسے اچھال رہا ہے. جب جیسے موحد یوسف نے آج ویب سائٹس نکال کے دکھائیں کہ ان ویب سائٹس نے مسئلے کو اٹھایا, کون سی انڈین بیسڈ ویب سائٹس ہیں. اور ٹھیک ہے اپنا الیکشن لڑیں, یہ ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ جی الیکشن میں تو موڈ بن جاتا ہے. نہیں, جب آپ الیکشن کے اندر اتنے اسٹریٹجک سینسٹیو ایشوز پہ بات کریں, یہی پتہ لگتا ہے کہ کون میچور ہے, کون امیچور ہے. اینڈ اگر آپ ہاؤس وائف ٹرنڈ پولیٹیشین ہیں تو اس پہ بھی آپ کو پہلے ٹریننگ چاہیے. You know, this is not good enough. ان کی سیریسنس, پیپلز پارٹی کی سیریسنس blaming a housewife sentiment to yeah element to this. میرا خیال ہے this is Pakistani politics at its worst. نہیں, آپ دیکھ لو, this is not just one, everybody is the same. وہ بغیر وجہ بتائے, پہلے کل تک کشمیر نیمورو اونو کرائسس تھا, بلاول بھٹو صاحب امریکہ بیٹھے ہیں, وہ انہوں نے آصفا کو بھیج دیا.
ٹھیک ہے اچھی بولتی ہیں سب کچھ. آسفا کین آسفا ہینڈل سمتھنگ لائک سیریسلی سینسٹیو ایشوز لائک کشمیر پالیٹکس اینڈ ایوری تھنگ. یہاں پہ ایسی میچورٹی عجیب مذاق ہے. اور پرائم منسٹر کہتے ہیں جو لوگ خاندان کے پالیٹکس میں نہیں ہیں آپ ان کو نہ کریں, بیکاز پھر کہتے ہیں جی فرسٹ لیڈی میں باتیں ہوتی ہیں. اگر اس کا بیٹا پالیٹکس میں نہیں ہے آپ اس کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے مریم کو رگڑیں, آپ میاں صاحب کو رگڑیں, سمجھ آتی ہے. جو فیملی ممبرس پالیٹکس میں نہیں ہیں پھر آپ ان کو مت رگڑیں. اگر آپ ان کو رگڑیں گے پھر آپ کی طرف بھی بات جائے گی. پھر کل کو یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی انہوں نے فرسٹ لیڈی پہ بات کر دی ہے. انہوں نے شروع کیا تھا او آئی جی, آج اس نے وہاں کھڑے ہو کے آئی بی کو مریم نے بھی کر دیا, او آئی بی کر دیا. یہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن افغانستان والے ایشوز پہ اور کشمیر کے ایشوز پہ آئی تھنک بہت زیادہ میچورٹی چاہیے, سوچ سمجھ کے کام یہ معمولی چیز نہیں ہے. لیکن یہ ہماری پالیٹکس ہے بھٹی صاحب, ہماری پالیٹکس. میں اس لیے اس کو ہماری پالیٹکس کہتا ہوں کہ ہمارا خیال تھا کہ 99 کے بعد باہر گئے پالیٹکس سدھر جائے گی, فل چارٹ آف ڈیموکریسی بھی ہوگی. لیکن 2008 کے بعد جو حکومت میں اس کو گالی ضرور نکالنی اور ہر وہ الزام لگانا جو الزام سٹک کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طرح, چوری کا الزام ہر قسم کا. کب یہ ہم اخلاقی طور پہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے جو ہماری لیڈرشپ ہے اخلاقی طور پہ یہ غلط ہے نا کہ مریم بی بی تو حلف لے کر بھی کہہ رہی ہیں, کب تک چلے گا یہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک بڑا وہ حسن نثار صاحب ایک فقرہ کہتے ہوتے ہیں کہ اس ملک میں معاشیات کا بحران نہیں اخلاقیات کا بحران ہے, اور یہ بڑا سیریس بحران ہے. نمبر 1. نمبر 2, کشمیر میں کھڑی ہو کے جب مریم نواز اور بول رہی ہوتی ہیں عمران خان پر زہر آلود, اور عمران خان صاحب جب وہ پولو گراؤنڈ پہنچے ہوتے ہیں لندن میں, تو مقبوضہ کشمیر کا ووٹر یا وہ آدمی کیا سوچ رہا ہوگا کہ آزاد کشمیر, ہاں یہ کیا, یعنی کیا کوئی ایجنڈا کسی نے دیا کہ میں آزاد کشمیر میں یہ کرنے والے ہیں؟ کوئی کسی نے روڈ میپ دیا ہو, کوئی کسی نے نظریہ پیش کیا ہو, کوئی کسی نے آگے بتایا ہو وہ کشمیر فروش ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ چور ہے, وہ لٹیرا ہے. علی امیر گنڈا پور سے لے کر مریم نواز صاحبہ تک اب تو دوڑ لگی. جھوٹ, منافقت, جعلی پن, 2 نمبری نہیں 10 نمبری, یہ ہماری سیاست ہے. اور اس سیاست سے شرم آتی ہے. بازاری لینگویج ایسے تو تھڑوں پہ کوئی نہیں بولتا جیسے یہ بولتے ہیں, لیکن تھڑوں میں بولنے والے اور ایوانوں میں بولنے والوں میں فرق ہونا چاہیے. نہیں آپ کی پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے آپ وہ تھڑوں پہ ہوتا ہے جس طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح یہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہے اس طرح ہوتا ہے کہ کیمبرج کا ہو گیا. تو اگر انہوں نے کہہ دیا تھا نواز شریف صاحب 1.5 سال سے لندن میں علاج کروانے گئے ہوں, تشویشناک حد تک بیمار آدمی, 12 بیماریاں, 17 دوائیاں, تو اگر کہہ دیا تھا کہ پولو گراؤنڈ میں میچ کھیل رہا ہے دیکھ رہا ہے, تو یہ کیا یعنی یہ کوئی عام بات ہے؟ کیوں گیا؟ چیٹ کر کے گئے نا, عدالتیں بھی کہہ چکی ہیں, سارا کہہ چکے ہیں. اس کے بعد لیکن یہ کہاں کشمیر میں یہ کیا کہنے کی جگہ تھی؟ آپ کو مسئلہ کہاں کہنے پہ یا کیا کہنے پر ہے؟ مسئلہ کہاں کہنے پہ ہے نمبر 1. مجھے تو مسئلہ کیا کہنے پر ہے. یہ بیٹل گراؤنڈ جو پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ ہوتا ہے نا, وہ پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ ہو گئی ہے. یہ تو آپ ان کو 100 سال دے دیں, 100 سال بٹھا دیں, اطالیق مسلط کر دیں یورپ, امریکہ, برطانیہ کے, یہ ایسے ہی رہیں گے. ان کی نیچر گھٹی میں یہ ہے, کچھ اور. دوسری بات کیوں ہے یہ کیوں ہے؟ آپ نے کہا نا کہ کہاں پہ, انہوں نے بولا کہاں پہ بولا ہے, اور آپ نے بولا کیا بولا ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کس وقت بولا ہے. یعنی اس وقت پاکستان میں پچھلے کم از کم کو 10-12 دن سے 2 ہفتے سے شاید 3 ہفتے سے یہ میں بیٹی اغوا ہو, سب سے بڑا جو ایشو ہے اس ٹائم نیوز سائیکل میں وہ افغانستان ہے. ہر جگہ بریفنگز ہو رہی ہیں, نیشنل سیکیورٹی کی ہو رہی ہیں, آرمی چیف آ رہے ہیں, ہمارے اخباروں میں ٹاپک افغانستان کا ہے. یعنی 20 سال کے بعد اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. مجھے بتائیں آپ کی سیاسی لیڈرشپ اس پہ بات پھر کہتے ہیں کہ جی ہم انوالو نہیں ہوتے. مجھے بتائیں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی ہے اس پہ؟ 0. ہر چیز پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, افغانستان پہ نہیں ہو رہی. جس وقت افغانستان پہ سیکیورٹی پہ دیا تھا افغانستان ڈیبیٹ اور بریفنگ ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی, نہ سینٹ میں نہ نیشنل اسمبلی میں. جس ٹائم یہاں پہ ایک بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے افغانستان میں, اس ٹائم آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کشمیر میں کیا کری ہے. سو کانٹراسٹ جو ہے کس وقت کیا بات ہو رہی ہے وہ بھی بہت زیادہ سٹارک ہو. تو کیا ہو رہی ہے, کس وقت ہو رہی ہے اور کدھر ہو رہی ہے. اچھا فار ایگزامپل کوئی بلا کے یہ مریم کا یہ پورے بھارت میں چلا دے جائیں کہ بچی اغوا ہو گئی اکیلی ٹیکسی میں تھی, اور پھر دیکھیں یہ کوئی کرنے والی بات ہے. کوئی کہیں ملک آیا ہے, پاکستان سے یہ بڑے ہو گئے ہیں, ان کی انائیں بڑی ہو گئی, ضدیں بڑی ہو گئی, یہ خود بڑے ہو گئے, پاکستان چھوٹا رہ گیا, یہ بڑے ہو گئے, ان کے ایشوز ہی کچھ نہیں. کوئی شٹ اپ کال ان کو کوئی دینے والا رہ گیا؟ کون دے گا شٹ اپ کال؟ شٹ اپ کال دو گے تو کہیں گے کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی. مسئلہ یہ مالک صاحب, پرابلم یہ ہے, دیکھیں یہ سارے ایشوز امپورٹنٹ, کیا, کب, کیوں,
اور پھر یہاں سارے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. افغانستان نے بھی بڑا عجیب افسوسناک کے فوراً بعد یہ بھی عجیب و غریب آتے ہیں. ذرا سا پولیٹیکل سائڈ کو دیکھ لینا اس چیز کو. مسئلہ یہ گیم جو ہماری پالیٹکس ہے نا مالک صاحب, اس میں اخلاقیات نام کی چیز تو ہے نہیں. یعنی میں نے الزام لگانا ہے, سچ ہے جھوٹا ہے, یہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے. کل کہہ رہی تھی نواز شریف کو قتل کرنے کی کوشش کی. اب کوئی پوچھ لے 100 موٹیو لے لے, بتائیں کس لیے. نہیں ہوتا 100 موٹو, وہ آج خود نوٹس کر لو, آج خود نوٹس کر لو میرا آسانی کے لیے. تو وہ اس پہ کیا کہیں گے, کیا ثبوت دیں گے؟ سر پرابلم یہ ہے, پاور گیم ہے. پاور گیم میں جو حکومت میں ہوتا ہے اے بی سی ایکس وائی زی جو بھی, اپوزیشن میں جو بھی ہوگا اس نے کوشش کرنا اس کو کہنا یہ غدار ہے, اس نے کشمیر بیچا ہے, یہ مودی کا یار ہے, یا جو بھی آپ مودی کا یار کے نعرے لگ رہے ہیں عمران خان کے خلاف, صرف اس کو گرا دوں میں آ جاؤں. از دیٹ واٹ پالیٹکس ہیز آل, یہ ہے پاکستانی سیاست. دیکھیں میں نے خرم صاحب سے پروگرام میں پوچھا, خرم دستگیر سے, میں نے کہا آپ لوگوں نے اتنا سیریس الزام لگایا کہ کشمیر بھیج دیا فوج نے, انہوں نے مل کے, کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں جس طرح انہوں نے ریاکٹ کیا, انہوں نے کچھ نہیں کیا جب مودی نے کیا سری نگر میں اور وہ 5 اگست والا, میں کیا کرتے, کیا فوج چڑھا دیتے, کیا کرتے؟ انہوں نے بس ایک سڑک کا نام بدلا, ایک گانا بنایا, دنیا کے سامنے آرگیو نہیں کیا. میں کہا وہ بھی کیا, تو کیا کرتے؟ ایک طرف ہم الزام لگا رہے ہیں کہ فوج اور اس نے مل کے کشمیر بھیج دیا. اتنی بڑی چیز اب کشمیر میں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں, کوئی آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. آپ کہتے ہیں, حلفیہ کہتے ہیں میں صوبہ بنا رہی ہوں. ان کو بگر پکچر کا اندازہ ہی نہیں ہے. یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ دس از مور ڈیمیجنگ, کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں صوبہ بن رہا ہے کشمیر پاکستان والا, اس کا ڈیزاسٹرس امپیکٹ کیا ہوتا ہے اکراس دا بارڈر. یہاں کسی کو فرق نہیں پڑتا, یا پریکٹیکلی تو صوبہ ہی ہے نا, یہیں سے پیسے جاتے ہیں, سب کچھ جاتے ہیں. ادھر کے کشمیری کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اصل ڈیمیج کر رہے ہیں ادھر کے کشمیری کو, اور جس کو آپ ریلائز بھی نہیں کر رہے. یا تو میں کہوں آپ جان کے کریں تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں کہ نوئنگلی تو ڈیمیج کرو. جب آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں ڈیمیج کا کیا کروں, دیٹ از ورس. جس طرح یہ افغان والا جو آپ نے سین بتایا, آپ نے اندازہ ہی نہیں آپ نے کیا کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ, آپ 3 ٹائم پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں, آپ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی یا لارجسٹ پارٹی جو بھی ان کا دعویٰ ہے, آپ اس کو ڈیفیکٹو آپ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں. یو آر پلئنگ ایگزیکٹلی انٹو دا ایجنڈا. ایک نظر آ رہا ہے دیر از اے میتھڈ ٹو میڈنس کہ جو افغان ایمبیسڈر کی بیٹی کا سین ہوا ہے یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. یہ پورا ایک ڈیزائن کے ساتھ چیز نکل رہی ہے اور گورنمنٹ بھی اس کو سامنے آ رہی ہے. آپ اس پہ بھی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ بدنیاتی سے ہوتا, ایکچولی انکمپٹنس ہے یہ سب کی پولیٹیشنس کی. اور جیسے فہد کہہ رہا تھا کہ یار ڈبیٹ کہاں ہو رہی ہے, افغانستان کا ایشو ہماری ڈومیسٹک ٹی وی پر یار جو دیکھیں جو افغانستان میں ہوگا اس نے ہمارے ڈومیسٹک پولیٹیکل سین کو چینج کر دینا. یہ کوئی یہ نہیں سر ہونا کہ خالی 2 لاکھ آ کے آپ کے بیٹھ جائیں گے, افغانی وہاں کے بیٹھ جائیں گے, تو یہ آپ کا ہیومینیٹیرین کرائسس نہیں ہے. دس از گوئنگ ٹو بی این اکنامک کرائسس, گوئنگ ٹو بی اے پولیٹیکل کرائسس, بیکاز اس کے بعد جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوگا ریجنل پالیٹکس کے ڈیسیژنز میں وہ مینی فولڈ انکریز ہو جائے گا. جو کشمیر میں اور افغانستان میں ہو رہا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان کی پالیٹکس میں فوج کی انوالومنٹ کس حد تک بڑھتی ہے, اور وہ جب بڑھتی ہے تو سب کچھ چینج ہوتا ہے. فہد صاحب, why is truth the biggest casualty in our politics? سچ کسی کا ایشو نہیں ہے. یہ پچھلے 15-18 سال سے دیکھ لیں, کسی کا ایشو یہ نہیں کہ میں لوگوں کو سچ بتا رہا ہوں. ایشو یہ ہے کہ میں کسی طرح لوگوں کے سامنے ان کو گندا کر دوں, جھوٹا الزام لگاؤں, سچا لگاؤں, جو بھی ہے میں گندا کر دوں, جو سٹک کر لے بس. دیکھیں ہمارے یہاں میرے خیال میں یہ پوزیشنز ایکسٹریم ہو گئی ہیں, کیونکہ جس طریقے سے پالیٹکس پرسنلائز ہوئی ہے, نفرتیں ہو گئی ہیں. یعنی ابھی اس وقت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں تم چور ہو, تم ڈاکو ہو, تم اصولاً مطلب دیکھیں نا, آپ شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب ایک کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے, پاسبل نہیں ہے. یہ جو نفرتیں ہیں, ایک زمانہ تھا کہ نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو کے درمیان بھی اس طرح کے ایشوز تھے, لیکن الٹیمیٹلی وہ معاملات ٹھیک ہوئے. یہ جو پرسنالٹی ڈریون پالیٹکس ہیں, اس نے یہ انشور کیا ہے کہ یہ زیرو سم گیم ہے. میں تب ہی فاتح ہوں گا جب اس کو میں نے نیچے گرانا ہے, صرف نیچے نہیں گرانا, اس کو ذلیل بھی کرنا ہے. تو نہیں ہے, خانوادے ہیں, یہ آپ کی جھوٹ سچ میں ٹھیک. اس لیے لیٹس آلسو دیکھیں پرسپیکٹو یہ ہے کہ چارٹر ڈیموکریسی اس لیے ہوا کہ دونوں باہر چلے گئے, دونوں کو کامن انیمی پاکستان میں نظر آنے کا, اپنے معاملات بعد میں طے کر لیں گے, دونوں نے پہلے اس کو تو کریں, اور وہ اکٹھے ہوئے, اور جو ہی 2008 میں واپس آئے بیک ٹو اسکوائر ہو گیا. بالکل صحیح. یہ چور زرداری ڈاکو زرداری تمہارا پاکستان نہیں. اور یاد ہے آپ کو یہ لوہار
وہ گھسیٹیں گے اس کو گھسیٹیں گے. پھر زرداری صاحب نے ان کو ناسوروی کا دھرتی کا بوجھ ہے پاکستان, یہ ٹھیک نہیں تھے ہوئے. وقتی اس وقت کے تقاضا یہ تھا کہ اکٹھے ہو کے کسی طرح واپس پاکستان آنے کا راستہ. بالکل ٹھیک ہے. ان کی آرگومنٹ یہ ہے کہ جی اگر یہ اسی طریقے سے تسلسل سے یہ معاملات چلتے تو ہم کیونکہ ایک دوسرے کی ایکسپینس پہ وہ سفر کر چکے تھے تو بہتری آج تھی. بہرحال وہ ایک تھیوریٹیکل ڈیبیٹ ہے. ایشو دیکھیں کاشف, میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ آپ نے کہا کہ یار یہ کوئی فیکٹس میٹر نہیں کرتے. اب دیکھیں نا 35 پنچر آپ کو یاد ہے؟ بالکل یاد ہے. میں زور لگا کے بنا ایک ڈسکورس بنا دیا. 18 سال کہہ رہا ہوں میں, اسی لیے پچھلے 5 سال یا 3 سال نہیں کہہ رہا, میں 18 سال کہہ رہا ہوں. اچھا اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے, ہمارا ویسی فیکٹس چیلنج سوسائٹی ہے نا. مطلب ہم مجھے بتائیں آپ میڈیا میں ہم فیکٹس کو جو وہ کرتے ہیں, کریڈیبلٹی کو بھی نہیں کرتے. There is nothing called credibility in this country. There is nothing called fact in this country. Nothing called credibility. کیوں نہیں دیکھیں اس لیے نہیں کرتے کیونکہ جب میں اور آپ اس کریڈیبلٹی کو فارغ کر کے جو ہمارے دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں, ہمیں اس کا نقصان نہیں اٹھانا پڑتا, ہمیں کوئی نہیں چیلنج کرتا, ہمیں کوئی کورٹس لے کے نہیں جاتا, ہمارا ویور نہیں کہتا یار اس کو نہیں دیکھنا. سو جنرلی اس معاشرے میں فیکٹس کی سیکرڈنس ہے ہی کم, اس میں میں اور آپ بھی قصوروار ہیں اور سیاستدان بھی قصوروار ہیں. نہیں اس میں بڑی صاحب میں اس کریڈیبلٹی کیوں کہہ رہا ہوں کہ باہر کے ملک میں اگر آپ کی ایک بات غلط ثابت ہو جائے آپ سیاست سے باہر ہو جاتے ہیں. وہ آپ کو سیاست نہیں کرنے دیتے جھوٹ بولنے پر باہر, اور یہاں پر یہ ہے کہ جھوٹ بول دو زیادہ زیادہ کیا ہوگا, غلط ثابت ہو جائے گا, اگلا جھوٹ آ جائے گا. نہیں جھوٹ بول دو, اس کے بعد اس کے اوپر جھوٹ بولو, اس کے بعد اس کے اوپر جھوٹ بولو, اس کے اوپر کوئی پرواہ نہیں. اور پھر دوسری بات ہے اتنی مرتبہ بولو کہ شام تک سچ ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2 کہ دوسری یہ بات کرنا کیا ہے, کس کو گندا کس کو, ایک بندہ ہے. ذاتی سیاست تو اب رہی نہیں, ذاتی دشمنی ہے, ذاتی ایک دوسرے ذاتی دشمنی آقا پھنسے ہوئے ہیں. وہ میں ادھر وہ کیسز پھنسے ہوئے ہیں, 8-10 کیسز ہیں, ادھر عمران خان ہے کہ یہ سیم پیج ہے, یہ مصیبت بنی ہوئی. تو بیسک چیز یہ ہے کہ جب آپ سرٹیفائیڈ جھوٹے جب آپ نے سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا ہو, جب آپ نے یعنی اس سے بڑا بھی خدا کہ میں ان لوگوں کو دعوت حیرانگی ان کو سلام کرتا ہوں جو سننے آ جاتے ہیں کہ میری تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے, یعنی اس سے بڑا کچھ ہو سکتا ہے, میری کوئی جائیداد نہیں, میں اس وقت ہوں کہ میں قمیض نہیں پہن کے بیٹھا ہوا, اور پھر بھی لوگ کہیں واہ واہ بھٹی صاحب کمال سچ بول دیتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد عمران خان صاحب ہر دوسرے بات پہ اچھا ایک اوپر بیٹھے. اب مریم نواز صاحبہ نے کوئی بیان دے دیا نا, پیچھے لمبی لائن لگی غلام در غلام در غلام در غلام, بس اسی کو لے کے چلیں. عمران خان صاحب نے کہہ دیا اب وہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا ایک غدار تو ایک فلانا تو ایک فلانا تو ایک فلانا, ادھر سے وہ ہر ایک جھوٹ بولی جا رہا ہے. اور یہاں جھوٹ سننے کا اتنا حوصلہ ہے, اتنی ہمت ہے کہ ہم خوشی سے, اور اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد یہ کریں گے کیا, ڈانس کریں گے اوپر, نہیں اب تو ختم ہو گئے ہیں. کشمیر فروش کشمیر بھی بک گیا, جی بی بھی بک گیا, شیم پیج بھی بن گیا, وہ پولو بھی کھیل رہی, وہ بھاگ بھی, اب کریں گے کیا. لیکن میں بڑی انٹرسٹنگ بات بھٹی صاحب نے کہی ہے, اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارے ملک میں جیسے فاطمہ وغیرہ نہ فیکٹس کی اہمیت ہے, nobody wants to know the facts. وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں سب سے زیادہ جھوٹ کون بولے گا, کیونکہ مسالہ سب سے زیادہ اس میں. ایون اینکرز کون سے پاپولر بہت ٹائم رہے ہیں اچھا وہ جن کے پروگرامز میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ مالک صاحب اور قاضی صاحب کی میٹنگ کے کمرے میں ہوئی, میں آپ کو بتاتا ہوں اندر کیا کیا ہوا, اور جو کچھ بھی یعنی اس کمرے کی میٹنگ کے احوال باہر نہیں نکلے, لیکن لوگ شام کو بیٹھ کے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا. لیکن دوسرا سر یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ عادت پڑ گئی جھوٹ بولنے کی, یہ کیونکہ ایک پارٹی کے متعلق مثال ہے, وہ جس ملک میں یہ مثال مشہور ہو جائے نا, کھانا پر لاندہ بھی ہے, اس ملک کی اخلاقیات کے بارے میں ہم کیا بات کرنی چاہیے مالک صاحب. ویسے اگر قوم ہوتی نا, معذرت کے ساتھ قوم ہوتی نا کوئی احتساب کرنے والی, قوم میں بھی باہر دیکھیں نا جہاں وہ منہ چھپاتے ہیں وہ دوبارہ نظر نہیں آتے, ان کے بچے منہ چھپاتے ہیں, یہاں قوم بھی سنتی ہے نعرہ میاں دے نعرے وجن گے واہ واہ اور اب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. عمران تو قوم الحمدللہ جھوٹ, ہم اقلیت کو نکال کے بحیثیت قوم بھی جھوٹے ہیں, منافق ہیں, اور ہمیں اسی لیے مائنڈ نہیں کرتا کہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں نہیں ہیں. مالک صاحب میرا خیال ہے یہی رول ہے اپنی سطح پہ کیونکہ ہم بھی ایسے ہی بڑی وشیس سوسائٹی, ظالم سوسائٹی ہم بن گئے ہیں. یہاں آپ کی عزت اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کتنے اچھے ہیں, کتنے نیک ہیں, کتنی اچھائی کر سکتے ہیں. آپ کی عزت اس پہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کو کتنا بے عزت کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ, شاید اس لیے میڈیا کو بھی تھوڑی سی زیادہ عزت مل جاتی ہے کہ ہم لوگ ایشوز اچھال سکتے ہیں, باتیں کر سکتے ہیں. دوسرا میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں اس سے, ہم ایز اے سوسائٹی بڑا جھوٹ بولتے ہیں, ہماری برداشت پڑی ہے, ہم جانتے بوجھتے. اور پولیٹیکل کلچر ہے کون سا,
مجھے بتائیں جس ملک میں پارٹیز ناموں کے ساتھ ہوں JUIF فضل الرحمان اور PML دادا باپ اسی طرح بیٹا پیپلز پارٹی PTI نو بھی آخری عمران خان ہی سمجھ لو نا, آئی عمران کے لیے ہی ہے نہیں کیونکہ وداؤٹ عمران خان there is no پیپلز PTI. پارٹی والے نے کبھی پوچھا کہ یار ہمیں سرے پیرس کی صفائی دے دیں, کسی PML والے نے پوچھا کہ آپ ہمیں ایون فیلڈ کی دے دیں, کسی نے عمران خان سے پوچھا کہ جو سے فنڈز کا ایشو اتنا چل رہا ہے ہمیں ذرا فنڈز پہ آپ صفائی دیں اور بتائیں یہ آپ نے گھر کہاں سے لیا تھا. سب نے اپنے اپنے بندے کو پیغمبر بنایا ہوتا ہے اور اتنے پولرائزڈ ہو گئے, پیر کر لیں, اتنے پولرائزڈ ہیں, اتنے پولرائزڈ ہیں کہ آپ جو مرضی کہہ لیں. بابا ایک فکر آ گیا, جس نے جو PMLN کا ہے اس نے جناب ان کو بابا ایک فکر آ گیا, کیا یاد کرو گے تم تینوں, میں نے فکر ہے کہ آپ تینوں کو عنایت کرتا ہوں. ہم بصیرت پسند نہیں ہیں, عقیدت پسند ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.